اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے, ادھر تو اللہ کا مکالمہ کس سے چل رہا ہے بھائی؟ شیطان سے. چل جا, تجھے مہلت دی, پنجہ آزما تو جا کے. ادھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا, وَيَا آدم, اور اے آدم, اسکن انت وزوجک الجنہ, تو اور تیری بیوی دونوں کہاں زندگی گزارو؟ جنت میں. جنت میں عیش و عشرت کرو. اور فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, تم دونوں کو میں کہہ رہا ہوں پوری جنت تمہارے لیے میں نے حلال کر دی, جہاں سے کھاؤ چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, یہ والا جو درخت ہے کھانا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی مت جانا, اس کے قریب بھی مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. بس شیطان آ گیا, اس نے کیسا ہوشیار ہے, چلو پہلے آدمی کو چھوڑ دیتا, یہ کل سے میں اپنا کام ابھی تھوڑا ریسٹ کر لوں, ابھی تو دھمکیاں ومکیاں چلی ہیں, ذرا ایک ہفتہ ریسٹ کرتا ہوں, تھوڑا آرام کرتا ہوں, اس کے بعد پھر جو ہے کوشش کریں گے. ویژنری لوگ جو ہے نا وہ ریسٹ نہیں, چاہے اچھا ویژن ہو چاہے برا ویژن, اس سے پتہ چلتا ہے. اور شیطان اس میں کامیاب بھی ہوا. قرآن کہہ رہے اکثریت کہاں جائے گی؟ جہنم میں. شیطان نے جو کہا تھا نا کر کے دکھایا, لیکن بیوقوف یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں بھی تو جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا, یہ بیوقوفی ہے اس کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, ہم بھی جائیں گے, ان کو بھی لے کے مریں گے. تو اسی وقت سے شیطان نے کام اپنا شروع کر دیا. یہ جنت میں کیوں چلے گئے؟ قرآن کہتا ہے فوسوس لہما الشیطان, دونوں کو جا کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیے شیطان نے, دل میں وسوسے. لیبدیہما ما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ, ان کے دل میں جا کے خیالات ڈالے کہ دیکھو پوری جنت میں ہر چیز کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے, یہی والے پہ پابندی لگائی ہے, اس کا مطلب اس میں کچھ ایسی خاص چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. یہ انسان کی نیچر ہے کہ جس چیز سے روکا جائے نا, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, گھر میں نا ایک الماری رکھیں اور ہر جو دراز ہوتی ہے نا اس میں کسی میں لاک نہ لگائیں, ایک میں لاک لگا دیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اس میں مری ہوئی چھپکلیاں ڈال دیں آپ. بے شک بچوں کو بولیں کہ اس کو نہیں کھولنا, بچے کسی کو نہیں کھولیں گے سوائے اسی کو کھولنے کی, ان کو ہوگا. وہ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے, وہ نافرمانی کرواتا ہے. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اور اماں حوا ان کی زوجہ, دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ, دیکھو اس درخت میں کچھ تو ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت تو ملے لیکن وقتی, عارضی, موت تو ہے نا, وہ تو یہاں بھی مرو گے تم. تو لگتا ہے کہ اس درخت میں ایک چیز ہے کہ یہ درخت کھاتے ہی ہمیشہ زندگی, موت, یہ ایسی ویکسین لگ جائے گی یہ کرونا سے حفاظت کی ویکسین ہے, اور کرونا نہیں بلکہ یہ موت سے حفاظت کی کیا ہے؟ ویکسین ہے. یہ کھاتے ہی موت پروف ہو جاؤ گے. اور دوسری بات, فرشتے بن جاؤ گے جن کی ہزاروں سال عمریں ہوتی ہیں. یہ چکر ہے. قرآن کہتا ہے ایسے دل میں بار 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 بار. اب پیغمبر جو ہے نا ان کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, ان سے صریح نافرمانی نہیں ہوتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور اماں حوا کے کہ اللہ نے یہ والا درخت منع کیا ہے نا, تو یہی درخت وہاں بھی اگا ہوا ہے, وہاں بھی اگا ہوا ہے, تو وہاں سے کھا لیتے ہیں, کیونکہ اللہ نے تو حاضی ہی کہا تھا یہ والا. حالانکہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ یہ کا مطلب پوری جنت میں کہیں بھی یہ والا درخت نہیں کھانا. تو آدم علیہ السلام نے تعویل کر لی, اماں حوا نے بھی, یہ والا کا ہے وہ والا تھوڑی کا ہے, اور شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ کھا لو بھائی, کھا لو بھائی. جا کے قرآن کہتا ہے فلما ذاق الشجرہ, کھانا تو دور کی بات, ابھی زبان پہ پھل کو رکھا اور چکھا ہی تھا, فوراً اللہ کی طرف سے پہلا عذاب کیا آیا, وطفقا بدت لہما سوآتہما, اللہ نے دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا, دونوں برہنہ ہو گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, اور شرم کی وجہ سے جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے. دیکھو دونوں میاں بیوی تھے, اور میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کا تقاضا ہے کہ نارملی عام حالات میں میاں بیوی لباس کے اندر رہیں, ایک دوسرے کے سامنے اپنے صدر کو ظاہر مت کریں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جو ہماری لبرل خواتین جو کسی کی بیوی بھی نہیں ہیں, غیر محرم مرد کے سامنے نارمل حالات میں نیم برہنہ لباس پہن کے گھومتی ہیں, قرآن کی نظر میں وہ کس قدر بے حیا ہیں.
یعنی بیوی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نارمل حالات میں جب میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہ ہو اس وقت تو نارمل پراپر ڈریس میں ہونا چاہیے. حالانکہ میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے, لیکن یہ حیا کا تقاضا ہے. اور وہ عورت جو کسی ایسے مرد کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے جو اس کا شوہر بھی نہیں ہے اور نارملی اس ڈریس میں گھومتی ہے, اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں, سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں, اس کا مطلب یہ لوگ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی نیچر پر نہیں ہیں, انہوں نے اپنی خاندانی پرمپرا کو چھوڑ دیا ہے. اصل تو ہمارا خاندان آدم اور ہوا والا ہے نا, یہ اپنے کلچر کو فالو نہیں کر رہے, یہ آدم اور ہوا کی نیچر پہ نہیں ہے, یہ فطرت پہ نہیں ہے یہ لوگ. تو فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ میاں بیوی بھی عام حالات میں, نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. تو اب القرآن کہتا ہے فطفقا یخصفان علی وناداہما ربہما, فوراً رب نے ان دونوں کو پکارا, الم انہکما عن تلکما الشجرہ, کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا یہ درخت مت کھانا, وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ, کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کو بھی سنا چکے تھے کہ دیکھ آدم, سب نے سجدہ کیا ہے, شیطان نے نہیں کیا, اور یہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو گمراہ کرے گا. اب دیکھو ہوا کیا ہے, شیطان کو اللہ نے کہا تھا نا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا, شیطان نے فوراً لاجک پیش کرنا شروع کر دی, میں بہتر اور یہ کیا ہے, یہ مجھ سے کمتر ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں جنت میں آیا ہوں, تو نے یہ والا کہا تھا, میں نے وہ والا کھایا, یہ والا تھوڑی کھایا. جیسے بچے نہیں فوراً شروع کر دیتے ہیں, فوراً عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, میں نے یہ والا تھوڑی, میں نے تو وہ والا کھایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ کھا لیا نا, ابھی کھایا کہاں ہے, وہ تو چکھا ہی تھا, ٹھیک ہے نا, کھایا کہاں ہے, ابھی تو زبان پہ رکھا تھا, کھانے دیا کہاں تو نے. دوسری بات یہ کہ اللہ جب تو نے پوری جنت میرے لیے حلال کر دی تو ایک درخت پہ پابندی لگانے کا کوئی فلسفہ میری سمجھ میں آتا ہے نہیں. ٹھیک ہے آئندہ میں احتیاط کروں گا, نہیں کھاؤں گا, لیکن یہ مائنڈ میں آنے والی بات ہے نہیں آ رہی بات.